اگر آپ کو کسی کی نظر لگی ہے تو آپ خواہ مخواہ بیمار ہو جائیں گے، خواہ مخواہ آپ کے اعصاب جو ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے کام بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ میں نے PTV نیوز کو جوائن کیا ایز اینکر، میں نے 8 سال ٹی وی کیا۔ پروگرام کرنے کے سلسلے میں موڑا شریف گئی تو میری ملاقات جو ہے وہاں پیر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے اپنی خلافت عطا کی۔ بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی مجھے دی تھی۔ حسد اس وقت سگے خون کے رشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ گھروں میں لوگوں کے سکون نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اطمینان نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، میڈیٹیشن یا روحانیت ایک ایسا عمل ہے جو ہم مسلمانوں اور پاکستانیوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ جس طرح ایک میڈیکل کی دنیا ہے جہاں پہ میڈیسنز کے ذریعے جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح روحانیت کی دنیا ہے جہاں پہ روحانی طور پر جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے۔ روحانی مسائل کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کا علاج کس طرح ہوتا ہے، آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افشان ملک، جو موڑا شریف سے اپنی خلافت لے رکھی ہے جنہوں نے، اور وہ روحانی طور پر لوگوں کا علاج کرتی ہیں۔ ان سے روحانی مسائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ میم۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ روحانی مسائل ایگزیکٹلی کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ان کا علاج کیا جاتا ہے؟ جی، جو روحانی مسائل ہیں وہ روح سے تعلق رکھتے ہیں، نہ نظر آنے والے مسائل۔ جیسے اگر کسی انسان کو نظر لگی ہے حسد کی اور بد کی، تو وہ نظر نہیں آتی لیکن وہ آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نظر بد اور حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو کسی کی نظر لگی ہے تو آپ خواہ مخواہ بیمار ہو جائیں گے، خواہ مخواہ آپ کے اعصاب جو ہیں تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے کام بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے، اور جو ہونے والے ہوں گے وہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو دیکھیں، وہ اس کا ترجمہ یہی بتاتا ہے کہ نظر بد اور حسد اور جن کے اور ان کے شر کے شیطانی اثرات کے کتنے زیادہ انسان پہ اثرات آتے ہیں۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ قرآنی آیات سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے مشہور کائرو کے دور سے یہ علم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ 2 طرح کے علاج ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو قرآنی آیات سے اور اسلامی طریقے سے روحانی علاج کیا جاتا ہے اس کو ہم نوری علم کہتے ہیں، اور جو دوسرا علاج ہے جو ہم کالے جادو وغیرہ کے حوالے سے کرتے ہیں تو وہ سفلی علم کہلاتا ہے۔ سفلی علم اتنا ناپاک اور بری چیزوں سے کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا میم، اپنے بارے میں بتائیں۔ جس طرح میں نے دیکھنے والوں کو بتایا کہ آپ کو موڑا شریف کی خلافت بھی ملی ہوئی ہے، تو آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کو روحانیت جو ہے وہ ملی؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آپ کو جب ملنی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اسباب بھی پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن بچپن سے جب میرے والد صاحب کیونکہ بہت زیادہ نماز کے پابند تھے، انہوں نے 82 میں حج کیا، اور اس کے بعد میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے با جماعت نماز نہ پڑھی ہو۔ ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور با جماعت پڑھنا، اور اس کے ساتھ عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور رات کو سیف الملوک پڑھا کرتے تھے میرے والد صاحب۔ اور سیف الملوک جو ہے پنجابی زبان کا میاں محمد بخش کا کلام ہے، تو پڑھتے ہوئے روتے تھے، اور میں کہتی تھی قرآن پاک کے علاوہ کون سی چیز ہے جس سے ابو اتنی عقیدت سے پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے۔ تو مجھے نا اپنا ایک لنک فیل ہوتا تھا میاں محمد بخش کے کلام سے، میرے اندر کوئی چیز ایسی جاگتی تھی کہ جیسے انسان کا نا اپنے رب سے کوئی، ہر انسان کو کوئی گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کو انسان کو پہچاننے کے لیے نا کوشش کرنی چاہیے۔ یہ شروع سے میرے اندر تھا لیکن وقت نہیں ملا۔ اسٹوڈنٹ لائف، پھر پروفیشنل کیریئر، پھر اس کے بعد شادی، بچے، لیکن میں نے ٹی وی ساتھ جوائن کیا۔ میں نے PTV نیوز کو جوائن کیا ایز اینکر، میں نے 8 سال ٹی وی کیا۔ تو ایک پروگرام کرنے کے سلسلے میں موڑا شریف گئی تو میری ملاقات جو ہے وہاں پیر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور انہوں نے اس وقت وہ حیات تھے، کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا وصال ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے اپنی خلافت عطا کی، اور بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی مجھے دی تھیں، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا
کہ ان سے لوگوں کا آپ نے علاج کرنا ہے، تو میم پھر تاکہ آپ جو ہے نا لوگوں کے لیے فلاح کا ذریعہ بن سکیں۔ تو آج تک کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا آپ علاج کر چکے؟ لیکن جی روحانی مسائل تو جیسے جسم کے اعضاء کے ساتھ بیماریاں ہوتی ہیں، روح کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ مثلا کسی بچے کا نظر لگنے سے چڑچڑاپن، رونا، بیمار ہو جانا، کسی بڑے کا کوئی اچانک سے حادثہ ہو جانا، کاروباری معاملات خراب ہو جانا، شادی میں بچوں کی رکاوٹ آنا، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا علاج ہم کرتے ہیں ماں کے نام سے اور اس شخص کے نام سے، اس بندی کے نام سے جس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ اس میں 4 عناصر کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ 4 عناصر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو روحانی مسئلہ کیسا ہے۔ ایک آتشی، ایک بادی، ایک آبی اور ایک خاکی۔ جو آتشی ہے، آگ والا خانہ، وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی سوچ کو، آپ کے رویے کو، آپ کی معاشرتی بیہیویئر کو۔ جو بادی خانہ ہے جس کو ہم ہوا والا خانہ کہتے ہیں، وہ ڈیل کرتا ہے آپ کے رزق، روزی، لین دین کے معاملات کو، کاروباری معاملات کو۔ جو آبی خانہ ہے جس کو ہم پانی کا خانہ کہتے ہیں، وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی صحت کو اور آپ کے ریلیشنز کو۔ اور جو خاکی خانہ ہے وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی ازدواجی زندگی کو بھی اور آپ کی صحت کو بھی۔ اچھا میم، ایک چیز مجھے بتائیں کہ کون سے مسائل ہیں جو وہ سب سے زیادہ آپ کے پاس لے کے لوگ آتے ہیں ان چاروں میں سے؟ لائک کالے جادو کا تو بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل ایک چیز چل رہی ہے، لیکن جی سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ کالا جادو جو ہے وہ جتنی تیزی سے انسان پہ اٹیک کرتا ہے اتنی تیزی سے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا ناپاک چیزوں سے جاتا ہے، اس لیے اس کو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میں اس کا توڑ سیکھا، ٹھیک ہے، اس لیے سیکھا کہ ایسے پیشنٹ بھی آتے تھے جن کو کالے علم کے ذریعے تکلیف دی جاتی تھی، اور ہمارے یہاں جو سب کانٹیننٹ ہے وہاں پہ یہ سفلی علم بہت زیادہ ہے۔ نوری بھی ہے لیکن سفلی علم بہت زیادہ ہے۔ بنگال کا تو مشہور ہے کالا جادو، عمان کا ہے۔ اس میں نا ناپاک چیزوں کے ذریعے ایسے عمل کیے جاتے ہیں جس سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اسے لا علاج بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میں نے اپنے استاد محترم سے، جن سے میں نے علم و اداب کا علم سیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو یہ کالا جادو ہے نا، یہ سب کانٹیننٹ میں جتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ نا کینسر، ہیپاٹائٹس، خون کی بیماریاں لگاتا ہے، اور آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں یہ سب سے زیادہ یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آج کل تو کینسر، ہیپاٹائٹس ایک ایسی بیماریاں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح میں جب مختلف ممالک کے سفر کرتی ہوں تو مجھ سے وہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا سب کانٹیننٹ والوں کی نظر لگتی ہے یا انہی سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حسد کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی تقسیم سے اختلاف حسد ہے، کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس کیوں ہے، یہ حسد ہے۔ تو جو باہر کے ممالک ہیں نا، وہاں پہ یہ سوچ ہے، مینٹلٹی ہے لوگوں کی، میرٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر میرے سے زیادہ آپ کے پاس ہے تو آپ میں اتنی کوالٹیز ہوں گی تو ظاہر ہے بالکل آپ ایسے کے ہی پاس ہے۔ لیکن ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو خطہ ہے برصغیر کہلاتا تھا، اور اب جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے جو ممالک ہیں ان میں یہ چیز ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس ہے تو اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہے، تو یہ حسد ہے۔ اچھا، تو ان شارٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو ہے وہ حسد کی وجہ سے جو ہے یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں، ایسی مائیں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بہو کو طلاق دے دے۔ میرے پاس ایسے بھائی بھی آتے ہیں جو دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے کاروبار ٹھپ ہو جائے، میرا زیادہ اچھا ہو جائے۔ اور کئی ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری بچی کی شادی جلدی ہو جائے اور دوسری کی جلدی نہ ہو، اسے اچھا رشتہ نہ ملے۔ تو میں نے یہ کہہ کے واپس کر دیتی ہوں کہ یہ میں کام لوگوں کی فلاح کے لیے کرتی ہوں، نہ کہ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، بربادی کے لیے۔ لیکن حسد اس وقت سگے خون کے رشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ میم آپ کے پاس جو لوگ آتے ہوں گے نا، کامن لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، تو سب سے زیادہ کون سا مسئلہ جو ہے وہ آج تک آپ ڈیل کر چکی ہیں لوگوں کا؟ گھروں میں لوگوں کے سکون نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اطمینان نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو اس کی وجہ رزق ہوگا، رزق کی کمی ہوگی۔ اگر یہ دونوں موجود ہیں تو ان کی اولاد نافرمان ہے، اگر اولاد فرما بردار ہے تو ان کے آگے شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ مطلب کہ مسائل اس وقت بہت زیادہ ہیں اور لا تعداد ہیں۔ اچھا، یہ تو مسائل ہو گئے جو گھریلو مسائل نا، اس کے علاوہ بیماریوں کے حوالے سے بتائیں، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کینسر، ہیپاٹائٹس، خون کی بیماریاں، ان کا علاج لوگ جو ہے وہ ہمارے ظاہر ہمارا معاشرہ ایسا ہے
کہ اسلام پہ ہمیں پختہ یقین ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے روحانی علاج ہو جائے، وہ بیماری سے ہمیں نجات مل جائے، میڈیکل کی دنیا میں اور روحانیت کی دنیا میں ان دونوں کا علاج کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ اور کیا ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جن کو خون کی بیماریاں یا خون کی بیماریوں کا وہ علاج کروانے کے لیے آپ کے پاس؟ ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں. اب اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ روحانی بیماری پرانی ہو چکی ہو تو اس کا علاج بھی اتنا ہی لمبا ہوتا ہے، یا پھر اس کا فرق پڑتا ہے لیکن اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. جس طرح میڈیکل کی بیماریاں پرانی ہو جاتی ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم فار کیورمنٹ. اسی طرح روحانی معاملات میں روحانی بیماریاں زیادہ پرانی ہو گئی ہیں تو وہ ٹائم لیتی ہیں. اچھا میم، کس طرح ہوتا ہے کہ مطلب وظیفوں کے ذریعے ہوتا ہے؟ ہم انہیں وظیفے بھی بتاتے ہیں لیکن پینے کے لیے نقش دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ دم کرتے ہیں، اس کے ساتھ انہیں نقش بنا کے بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ اسے ٹچ کریں تاکہ ان پہ جو ہے جسم کے ساتھ رہے، تو اس کی برکت سے اس کے جسم کے اندر یا نظر بد کے جو اس کے اوپر اثرات ہیں وہ ختم ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا میڈیکلی بھی وہ اپنی جو ان کی میڈیسن ہوتی ہے وہ لیتے رہتے ہیں یا اس کو؟ جی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں. تو کتنے مطلب آپ کو کوئی ایسا پیشنٹ جو آپ کا اس سے ٹھیک ہوا ہو ایسی بیماری سے؟ بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ہم رازداری، میں نہ آپ کو کسی کا نام بتا سکتی ہوں نہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہوں، تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس بات کی. بالکل ایسے ہی. اچھا میم، آپ جو ہے وہ روحانی علاج کرتی ہیں لوگوں کا، تو خود پرسنلی کتنا مطلب مطمئن ہوتی ہیں؟ کیسا فیل ہوتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا؟ بہت اچھا لگتا ہے، اپنا وقت دینا اور فی سبیل اللہ کرنا. بالکل صحیح. تو بہت اچھا لگتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے تو میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں. اچھا ایک چیز جو میں پوچھنا چاہتی ہوں جاتے جاتے کہ لوگوں کو یقین اس چیز پہ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر لوگ یقین نہیں کریں گے اور آئیں گے علاج کروانے تو یہ تو پہلے میں نے بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کا اس علم پہ، میرے علاج پہ یقین ہے تو میرے پاس آئیں، ورنہ جو صاحب علم ہے نا، اگر صاحب یقین نہیں ہے تو اس کو شفا نہیں ملتی. بالکل ایسے. روحانیت میں ایک چیز تو شرط ہے کہ آپ کو یقین رکھنا ہے. جب تک آپ کا بلیو نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ آپ شاید ٹھیک نہ ہو سکیں. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ تعالیٰ جو نیک کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.